ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. غزوہ ہو رہا ہے، ایک طرف کافروں کا لشکر ہے، دوسری طرف ایمان والوں کا لشکر ہے، اور مسلمانوں کے لشکر کی سپہ سالاری خود ساری کائنات کے رسول معظم فرما رہے ہیں. لڑتے لڑتے، جنگ کرتے کرتے، ایک کافر جانور پر سوار ہے، اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہے، اور حضور کے پیچھے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب کر کے کہتا ہے یا محمد. سرکار نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یا محمد کہتا ہے سرکار نظر کرم فرماتے ہیں. مخاطب کر کے کہتا ہے یا محمد. آپ نے یوں دیکھا، کہتا ہے کہ میری آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے دیں گے کیا؟ اونٹ پر سوار ہے اور حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا تم میرا کلمہ پڑھ لو، میرے غلام بن جاؤ، یہیں کھڑے کھڑے ہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابھی اونٹ پر ہی سوار ہے. اس نے کہا حضور آپ کی بات پہ میں یقین کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا یقین کرو اور جنت پالو. اس شخص نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور سے عرض کرتا ہے کہ حضور ساری عمر میں گناہوں کی دھوپ میں جلتا رہا ہوں، آج پہلی مرتبہ چشمہ رحمت پر اترا ہوں، مجھے آپ کی بارگاہ کے آداب کا نہیں پتا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے قدم چوم لوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کے قدم چوم لوں. سرکار نے فرمایا اجازت ہے. اب چونکہ پرجوش تھا، حضور کا کلمہ پڑھ چکا تھا، تیزی سے جانور سے اترنے لگا، پاؤں رکاب میں پھنسا، سر کے بل زمین پر گر پڑا اور چوٹ ایسی شدت کی لگی کہ گرتے ہی شہید ہو گیا. سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ یہ شہید ہو گیا ہے، اب یہ تمہارا بھائی ہے، لہٰذا اس کے کفن و دفن کا انتظام تم کرو گے. صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے حضور، جو آپ حکم فرمائیں. جنازہ تیار ہو گیا. صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں کہ تھا تو جنگ میں ہی نا، اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک مرتبہ بھی ادا نہیں کی، اور رب کی رحمت دیکھیے گا حج پر ایک مرتبہ بھی نہیں گیا. تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے. آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. سرکار نے جنازہ پڑھایا اور چہرہ پاک پر جنازہ پڑھانے کے بعد مسکراہٹ آ گئی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بتائیں کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے گا، حضور فرمانے لگے کہ میں مسکراتا اس لیے ہوں کہ اس شخص نے محنت تھوڑی کی ہے اور اجرت زیادہ لے گیا ہے، اور یہ شخص اس کو کوئی جہنمی نہ کہے. اللہ کی اس پر رحمت ہوئی ہے اور اس کو جنتوں کا مالک بنا دیا ہے. رب کائنات کی رحمت دیکھیے. جناب عمر کے زمانہ میں ایک گویا گلوکار تھا، توجہ ہے، ایک گلوکار تھا، گیت گاتا تھا، گانے گاتا، آواز بڑی سریلی، بڑی خوبصورت آواز کا مالک تھا. لوگ دور دراز سے اس کے گانے سننے، اس کے گیت سننے آیا کرتے.
اور شراب بھی بڑی کثرت سے پیا کرتا تھا. جناب عمر کی بارگاہ سے کئی مرتبہ اس کو اسی گناہ پر کوڑوں کی سزا بھی ہوئی، مگر باز نہ آتا، شراب پیتا، گانے گاتا. آہستہ آہستہ وقت بیتتا گیا، زمانہ بیتتا گیا. ایک وقت آیا کہ اس کی آواز چلی گئی، بوڑھا ہو گیا، آواز لرزنے لگی، گانوں میں وہ طاقت نہ رہی، وہ مزہ نہ رہا، سارے لوگ چھوڑ گئے. اب عمر کے آخری حصہ میں جب اس کو کوئی نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ بھلے ہی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے مگر میرا خالق تو ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھوں، کیا پتہ مجھے معاف فرما دے. ایک ویرانے میں چلا گیا، قبرستان میں چلا گیا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا کہ مولا، ساری عمر میں نے گناہ کیے ہیں، مجھے کوڑے بھی لگے، مجھے سزائیں بھی ہوئیں، لیکن اب تو میرے دل کا حال جانتا ہے. یا رب، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دے. تو یا اللہ، میری تیرے سے التجا ہے کہ اس غریب کو بھی معاف فرما دے. بڑا رویا، کافی وقت روتا رہا اور بالآخر اس کو نیند آ گئی اور سو گیا. تو کیا ہوا؟ ادھر جناب عمر کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچا اور رب کائنات فرماتا ہے کہ عمر فلاں جگہ پر جاؤ اور میرا ایک نیک بندہ سو رہا ہے. عمر وقت کے خلیفہ ہیں، میرا ایک نیک بندہ سو رہا ہے، اس کے پاس جاؤ اور کھانے کی تشتری لے کر جانا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ بندہ بھوکا ہے اور وہ بھوکا نہ رہے. تو کھانے کی تشتری لے کر تم خود جانا اس کے پاس اور اس کو کھانا کھلانا. جناب عمر اٹھے اور قبرستان میں پہنچ گئے. آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی گویا قبر پر سر رکھا ہوا ہے اور سو رہا ہے. آپ نے سوچا کہ یہ شخص تو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا شرابی تھا، گانے گاتا تھا، گیت گاتا تھا، یہ تو اللہ کا پارسا بندہ نہیں ہو سکتا. آپ واپس چلے گئے اور آپ نے سوچا کہ شاید مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص واپس چلا گیا ہے. گھر پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کا پیغام آتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے، عمر، میرے بندے کو کھانا کھلائے بغیر واپس آ گئے. تم جس شخص کو چھوڑ کر آئے ہو وہی میرا پارسا بندہ ہے، میرا نیک بندہ ہے. جاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ. اور فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ساری زندگی اس نے اپنی برباد کی ہے، آج پہلی مرتبہ سکون کی نیند میری آغوش میں سو رہا ہے. جب تک وہ اٹھے نہ اس کو اٹھانا مت، اپنی مرضی سے اٹھے گا پھر تم میرا پیغام دینا کہ رب کریم نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اس کو کھانا کھلا کر پھر واپس آنا. تو قربان ہو جائیں، جناب عمر نے پھر کھانا اپنے سر پر رکھا، وقت کے خلیفہ، اور اس کے پاس چل پڑے. جا کر بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. اپنی نیند پوری کر کے وہ شخص جب اٹھا اور جناب عمر کو سامنے پایا تو ڈر گیا، سہم گیا اور کہتا ہے کہ حضور، آپ بھی جانتے ہیں سرکار، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میری ہڈیوں میں اور میرے گوشت میں آپ کے کوڑے کھانے کی طاقت بھی نہیں رہی.
حضور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اب تو شراب بھی چھوڑ دی ہے، آپ مجھے اب بھی مارنے آ گئے ہیں، حضور خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ تو جناب عمر نے چیخ ماری اور فرمایا اللہ کے بندے، میں تمہیں مارنے نہیں آیا بلکہ رب کائنات کی طرف سے بشارت دینے آیا ہوں کہ رب کائنات نے تمہیں معاف فرما کر جنت کا مالک بنا دیا ہے اور تمہاری ساری عمر کے گناہ ختم کر دیے ہیں۔ اور آج ہمارے کیا رویے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کوئی ایک غلطی کرتا ہے، بچوں کی لڑائیوں میں، بچوں کے جھگڑوں میں ہمارا پورا خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ لڑائیاں نسلوں تک چلتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔